خان صاحب چلے خان صاحب کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور تھوڑی سی خبر آنے پہ بھی لوگ جو ہے وہ بنی گالا پر جو ہے وہ چاروں طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں مان لیتا ہوں آپ کی اس بات کو، لیکن مقامی لیول پر اگر لوکل قیادت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے، اور جیسے آپ ہیں یا فیصل آباد یا کسی بھی حلقے کے اور لیڈران کے ساتھ جو ہے ان کو غائب کیا جاتا ہے، تو ان باقی لوگوں کے لیے کیا کوئی پلان ہے آپ کی مرکزی قیادت فیصل آباد میں؟ جی بالکل، ہم لوگ ہمہ وقت تیار ہیں، اور ہمارا پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے، اور پلان سی بھی ہے. اچھا، تو اللہ کی کرم نوازی سے یہ جو مرضی حربے استعمال کر لے، خان کی کال پہ لب بیک کرتے ہوئے ہم ایسے دوڑیں گے جیسے میں کہتا ہوں کہ بس اشارہ، ہمارے قائد کا ایک اشارہ، ہم یہ کہیں گے لہو حاضر ہمارا. خان صاحب پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ چونکہ گفتگو جو ہے وہ بڑی آج زبردست ہو رہی ہے، اور آپ بھی آج بڑے موڈ میں ہیں. آٹے کا آپ کام کرتے ہیں، اور اب عوام بھی جو ہے وہ آٹے دال کا بھاؤ جو ہے ان کو پتہ چل چکا ہے. آپ کو تو خیر پتہ رہتا ہی ہے. تو آٹے دال کے بھاؤ کے حوالے سے بات کروں گا. مہنگائی سے عوام کی، آپ کے حلقے کے عوام کا کیا فیڈ بیک ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ معیشت میں کوئی جادو کر پائیں گے، ڈالر کو روک پائیں گے، یا یہ 150 روپے لیٹر سے پیٹرول جو 226 تک آیا ہے اس کو واپس 150 پہ ہی آ پائے گا؟ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار آ جائے، چاہے وزیر خزانہ، چاہے کوئی بھی آ جائے، جب تک جو ہمارا لیڈر ہے وہ ایماندار نہیں ہوگا، کپتان ایماندار نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اگر وہ خود چور ہوگا تو فرشتے تو لانے سے رہ گیا. تو یہ جو مرضی کر لے، ان سے یہ معیشت سنبھالی نہیں جانی. یہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو جتنا مرضی کنٹرول کرے. آج آپ دیکھ لیں، میری بات سنیں جی، میں ایل سی کھلوانے کے لیے ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ جو ڈالر کا ریٹ یہ اناؤنس کرتے اس میں مجھے جتنے ڈالر دے سکتے دے دیں. یہ فضول باتیں ہیں نا، کہ یہ مصنوعی طریقہ ہے. اچھا، اور باقی یہ کہ مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ آپ پہلے تو ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ یار مڈل مین یا جو لوئر طبقہ ہے وہ پس رہا ہے. آج میں آپ کے پروگرام میں یہ بتاؤں کہ جو انہوں نے بجلی کے ریٹس بڑھا دیے جتنے، اور جس طریقے کے ٹیکسز انہوں نے لگا دیے، بھرمار کر دی، جی، اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو فیکٹریز چل رہی تھی، جو انڈسٹری چل رہی تھی، وہ ان کے جو جس سے 600 خاندانوں کا روزگار وابستہ تھا جی، وہ بند ہو چکی ہے. اور جو باقی ماندار رہ بھی گئی ہے، ان کی بجلی کے بلز آپ دیکھ لیں، وہ سروائیول کر ہی نہیں سکتے. آج نہیں تو کل بند ہوں گے. انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے. ہمیں جو الیکشن کی جلدی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس نگر پہ ہمیں نہ پہنچا دیا جائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. خان صاحب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پاکستان؟ اللہ کرے آئے، جیلے تیار ہے. اگر اڈیالہ جیل میں ہمارے اگر اعظم سواتی صاحب جا سکتے ہیں اور شہباز گل صاحب جا سکتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے کپڑے اتر سکتے ہیں، تو نواز شریف بھی آئے. خان صاحب اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم اورنگزیب، مریم نواز شریف، ان سب کو عدالت سے باعزت بری کیا جا سکتا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کو لا کر وزیر خزانہ لگایا جا سکتا ہے، تو کیا نواز شریف صاحب جیل جائے بغیر واپس وطن نہیں آ سکتے؟ ایسی چیزیں نہیں ہونے والی ہے. بات یہ ہے کہ اپنے حصے کی سزا تو اس کو کاٹنی پڑے گی. یہ تو انہوں نے آئین میں، قانون میں، اسمبلی کے تھرو، یہ بیسکلی NRO 2 کے لیے آئے تھے. ان کا مقصد آپ کا معیشت بہتر کرنا نہیں تھا. ان کا مقصد اس ملک کے عوام کے لیے سوچنا نہیں تھا، اس ملک کے غریب عوام کے لیے سوچنا نہیں تھا. ان کا مقصد یہ اپنے کیسز ختم کرنے تھے، اپنے لیے NRO 2 لینا تھا. وہ انہوں نے لے لیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دائر کر دیا، اور کل سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ریفرنسز سے جس نے فائدہ نیب کو انہوں نے اڑا دیا، جی فائدہ لیے، اس کی ڈیٹیل جمع کراؤ. تو یہ میرے خیال میں یہ
4 دن کی چاندنی ہے ان کی، پھر اندھیری رات ہوگی ان کی. پاکستان کی عدالتیں جو ہیں جی وہ عالمی اداروں کی انصاف کی درجہ بندی میں انتہائی نچلی گریڈز میں جو ہے وہ رینک کی گئی ہیں. کیا آپ کو اب بھی ان عدالتوں سے انصاف کی امید ہے؟ سوال تو آپ نے بڑا مشکل کر دیا ہے. وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس کا انصاف کا نظام بہتر نہ ہو. یہ سوچنا پڑے گا، چاہے آج ہم سوچ لیں، ایسے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک میں اگر انصاف ہوگا تو تمام ادارے ٹھیک ہوں گے. جو قانون ہوگا امیر غریب سب کے لیے برابر ہوگا تو یہ ملک پاکستان بہت ترقی کرے گا. اگر اس طرح پستہ حالی کا شکار رہا تو میرے منہ میں خاک، اس ملک کو کچھ نہ ہو جائے. خان صاحب، پروگرام میں اس سے پہلے کہ ہم آخری پی پی 112 کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں، ایک مزے کا سوال میرے ذہن میں آتا ہے، اور آج چونکہ پروگرام بھی کافی مزے کا چل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ کا پسندیدہ سیاستدان کون سا ہے؟ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون ہی پسند نہیں ہے، تو مجھے اس میں رہنے والا بندہ عقل سے فارغ ہے. مجھے کیوں پسند آئے گا اس میں؟ میں اس ملک کو 35 سال لوٹنے والوں کے وہ مجھے پسند آئیں گے؟ خان صاحب، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دیگر پارٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف میں جوائن کیے، آج بڑی مرکزی قیادت میں بھی موجود ہیں. کوئی ایک ایسا سیاستدان، بڑے خاموش جو اور بڑے بڑے زیرک سیاستدان مسلم لیگ نون کے ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں، اگر آپ میرا اشارہ سمجھیں تو آپ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ شاید وہ بھی کسی دھماکے کے ساتھ واپس انٹری کرنے کے چکر میں ہیں، اور شاید یہ کوئی ایک نئی الائنس بننی چاہ رہی ہے. ایم کیو ایم کے بھی بیانات جو ہیں وہ بدلتے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کو کوئی وفاق میں بھی بڑی تبدیلی اس حساب میں نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ. اصل میں پتہ کیا، جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. آخر اللہ کا ایک نظام ہے. آپ ملک کو لوٹ رہے، اللہ دیکھو اندر سے ضمیر تو ملامت کر رہا ہے. تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ جو راہ راست پہ آتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے جو آتا ہے تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر میں اپنی مثال دوں، اگر میں بھٹکا ہوا ہوں جی، اور آج اللہ پاک میرے دل میں اس ملک کے لیے درد پیدا کرتا ہے اور میں راہ راست پہ آنا چاہتا ہوں جی، تو یہ تو میرا اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی مجھے معاف کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں اس ملک کے لیے، خدا کے لیے سوچو. یہ 35 سال سے جو ملک پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، خدا را ان سے اپنی جان چھڑاؤ، اپنے ملک کی جان چھڑاؤ، اپنے شہر کی جان چھڑاؤ، اپنے لوگوں کی جان چھڑاؤ. خان صاحب، پی پی 112 کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس جاننا چاہیں گے. ویسے آئے دن آپ کی مختلف جو ایکٹیویٹیز اور حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ یا کوئی نہ کوئی کوشش جو ہے وہ آپ کی طرف سے نظر آتی رہتی ہے، خبروں میں، ہیڈ لائنز میں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی تقریب یا کوئی نہ کوئی لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام. آپ کا جو انتخابی حلقہ ہے پی پی 112، خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مکس حلقہ ہے کہ جس میں تقریباً ہر قسم کی جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈز کے لوگ موجود ہیں. اچھے لیونگ سٹینڈرڈ کے، اپر کلاس، مڈل کلاس، لو مڈل کلاس اور کچی آبادیوں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس حلقہ انتخاب میں شامل ہیں. یہ مہنگائی کا وقت ہے، مشکل کا وقت ہے، اور جیسے آپ نے بتایا، اور فیصل آباد میں ابھی ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی جو ہے وہ بڑی بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو کس طریقے سے جو ہے وہ حلقے کے عوام کی کیا صورتحال ہے، ان کی کیا شکایات ہیں اور ان کی امیدیں کیا ہیں؟ جو آپ چونکہ گراؤنڈ لیول پہ رہتے ہیں، ڈفرینٹ یو سیز میں، ڈفرینٹ سی سیز میں آپ لوگوں سے ملتے جلتے، آپ کی ایکٹیویٹیز میں دیکھتے رہوں، تو میں ایک عام آدمی کی رائے آپ کے حلقے سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اضطراب ہے لوگوں میں، لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں، اور پی پی 112 کے حوالے سے خاص طور پہ کون سے مین ایسے پرابلمز آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ حل طلب ہے فوری طور پہ؟ دیکھیں، پہلے آپ نے پی پی 112 کے حوالے سے بات کی کہ 112 کی جو عوام ہے اس میں غریب طبقہ بھی زیادہ ہے. جی، جو پوش ایریے وہ کچھ کم ہے. جی، اس میں پوزیشن یہ ہے کہ لوگ عمران خان کو چاہ رہے ہیں کہ عمران خان آئے، ان کی ہوپ عمران خان ہے.
اور महंगाई سے पिसे हुए, बिजली के बिल से तंग आके, टैक्सेस से तंग आके, प्रॉपर्टीज के काम चल रहे थे उन पे टैक्सेस लगा के तंग आके, वो उनकी आखिरी उम्मीद इमरान खान है। और इंशाल्लाह इलेक्शन में आप देखेंगे कि हमारी जंग तो टिकट्स तक रह गई है, बाकी अवाम का फैसला तो एक वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि 80-20 का मुकाबला। तो कहने का मकसद ये है कि ये अवाम के साथ इन्होंने जो ये 6-7 महीने में कर दिया है, अवाम की बस हो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवाम उम्मीद लगा के बैठी है, कायद इमरान खान से उम्मीद लगा के बैठी है कि ये इस मुल्क को बचाएगा, ये एक ईमानदार शख्स है और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ख़वातीन हज़रात, PP 112 और ख़ास तौर पर फैसलाबाद जैसे बड़े अच्छे वक्तों में जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। मुस्लिम लीग नून की एक ऐसा हल्का इंतखाब था फैसलाबाद के सभी हल्के के जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो प्री श्योर होते थे कि ये वोट जो है इस इलाके के जितनी भी आवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नून का साथ देती हैं। लेकिन पिछले इलेक्शंस में भी और मौजूदा बाई इलेक्शंस में भी आवाम ने जो है वो इमरान खान साहब की मकबूलियत का जो झंडे गाड़े हैं और जिस तरीके से अपने वोट के ज़रिए इस बात का किया है कि वो हकीकी मानों में तब्दीली चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वफादारियां भी हैं, उनकी हमदर्दियां भी हैं। और जैसे अब्दुल्ला खान साहब ने बताया कि आवाम के अंदर जो जज्बात हैं वो क्या हैं, एक आम आदमी की सोच क्या है, इन सभी बातों के साथ साथ एक आखिरी सवाल, उसके बाद आज के प्रोग्राम को जो है वो हम ख़त्म करेंगे। अब्दुल्ला खान साहब, टिकट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है PP 112 में। PTI के और भी बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बिलाशुबा कहूँगा कि आप जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ और जिस जज्बे के साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है आप वर्किंग कर रहे हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए, कभी आप नादरा वैन बुलाते हैं लोगों के लिए, या जो भी जिस तरीके से भी जो है वो आप लोगों के लिए कोई सहूलत का इंतज़ाम कर सकते हैं वो उसमें रहा है। तो मैं क्या समझूं कि पार्टी क़यादत को जो है वो ये बातें नज़र में रखी जाएंगी या टिकट की एलोकेशन के लिए आप किस हद तक पुरुमीद हैं? देखिए मेरी बात सुनी, हमारे कायदीन से पहले टिकटों की तकसीम में बहुत गलतियां कोताहियां हुई हैं, ये बरमला मैं हर जगह ये कहता हूँ। लेकिन ये पिछले दौर में जो गलत टिकटों के जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो आपने लोटों की शक्ल में बड़ा कुछ देखा, लेकिन इस बार इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो मोबिलाइज होंगे और मेरिट पे फैसले होंगे। अगर मेरिट पे आप आ जाए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं 2010 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन होने की हैसियत से मैं ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। 2 मरतबा इलेक्शन आए, मुझे टिकट नहीं मिला। ये होते एक जमात के साथ कमिटमेंट कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जमात को पूरा भरपूर सपोर्ट भी किया, जो मैं उनके लिए कर सकता था माली तौर पे या फ़कत का देना या ज़ाती तौर पे जो मैं उनके लिए कर सकता था अपनी जमात के लिए मैंने किया, क्योंकि ये किसी के ऊपर एहसान नहीं, मैंने अपने कायद तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए किया सब कुछ। और इंशाल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से, क्योंकि ये मेरा हक़ है कि इस बार इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट मेरे पास होगा और मैं इलेक्शन के लिए अवाम में जाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब। PP 112 और फैसलाबाद के हवाले से अब्दुल्ला खान दुमड़ आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे। बहुत पर उम्मीद है, बड़ा यकीन है, और आज की प्रोग्राम में जो प्रेडिक्शन उन्होंने की है आने वाले 10 से 15 दिन के हवाले से, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर किस किस्म की तब्दीली जो है वो आने के लिए तैयार है, और लॉन्ग मार्च हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और जैसा भी हो हम एक बात की उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो, और इसमें पाकिस्तान के किसी शहरी, पाकिस्तान की किसी इमलाक और पाकिस्तान की किसी जान और माल का जो है वो कोई नुकसान ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत